ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی مہمان کو ڈھونڈ رہے تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک معمول تھا, وہ کبھی کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے. وہ کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے, کسی نہ کسی کو پکڑ کر لاتے تھے اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے اس کو کھانا کھلاتے تھے. ایک دن کوئی نہیں ملا تو ایک مجوسی سمجھتے ہیں, آگ کا پجاری, آگ کی عبادت کرنے والا, پارسی سمجھ لو, پارسی, آگ کو اپنا خدا ماننے والا, آگ کی عبادت کرنے والا مجوسی. وہ بوڑھا کہیں جا رہا تھا تو کہا بابا بھوکے ہو؟ کہا ہاں, چلو کھانا کھا لو. بہت اچھا, آگے بیٹھا دسترخوان پر, ابراہیم علیہ السلام نے کھانا لگا دیا. اس بوڑھے نے جیسی کھانے کا لقمہ اٹھایا اور منہ تک لے جانا چاہا, اس نے نام لیا, بسم النار, شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے. آگ ہی کو وہ اپنا رب مانتا تھا, آگ کو ہی وہ اپنا معبود سمجھتا تھا. تو اس نے کیا کہا, بسم النار, میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے. ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا, اے بڈھے رکھ کھانا رکھ. اس نے رکھ دیا. کیا ہوا؟ کہا کہ بسم اللہ بولو, کہو کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. بڈھا بولا بھیا میں یہ تو نہیں بولوں گا, میرا خدا تو آگ ہے, میں تو آگ کے ہی نام سے کھاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کھانا, یہ نعمت میرے رب نے دی ہے, اس پر میرے رب کا نام لوگے. اس نے کہا ابراہیم بھوکا مر جانا گوارا ہے, تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اٹھ بھاگ. چلا گیا بڈھا, نہیں کھلایا. ابھی وہ 100 150 یا مشکل سے 200 قدم گیا ہوگا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا جبرائیل ابراہیم سے کہو اس بڈھے کو بلا کر لاؤ اور دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ. کھانا رب نے دیا ہے, تم نے نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس بوڑھے کو بلایا اور پکڑ کر لائے. آئے بزرگ ادھر آؤ, چلو کھانا کھا لو. اس نے کہا ابراہیم ابھی تو آپ نے بری طرح بھگایا اور آپ کہتے ہو کھا لو. فرمایا ہاں چلو کھا لو. دسترخوان پر بٹھایا, کہا دیکھو میں اپنے رب کا ہی نام لوں گا, بسم النار. فرمایا بابا تمہیں جس کا نام لینا ہو اس کا نام لے لو, لیکن کھانا کھا لو. کہا ابراہیم اتنا کیسے بدل گئے ہو؟ فرمایا جب تم دسترخوان سے اٹھ کر گئے 200 قدم دور پہنچ گئے, میرے رب نے جبرائیل کو بھیج دیا, ایک فرشتے کو بھیجا, اور اس فرشتے نے آ کر مجھ سے کہا اے ابراہیم اس بوڑھے کی عمر تو 90 سال ہے, تم بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس بوڑھے نے کہا 90 ہی سال ہے. بھائی ابھی میرے رب نے بتایا ہے, جبرائیل نے بتایا کہ اس بوڑھے کی عمر 90 سال ہے. 90 سال کی پوری زندگی اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا. اے ابراہیم اس کے باوجود میں اس کو کھلاتا رہا, وہ تیرے دسترخوان پر ایک بار میرا نام نہیں لیا, تو نے اس کو بھگا دیا. یہ رب کی رحمت کو گوارا نہیں, یہ اس اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں کہ کوئی بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے. اے بابا تم نے 90 سال سے میرے رب کا نام نہیں لیا, لیکن پھر بھی اس نے تمہیں کھلایا. آج بھی اس نے دسترخوان سے بھوکا اٹھ جانا اس کو گوارا نہیں ہوا. اس نے مجھے بولا کہ بلا کر لاؤ اور کھلاؤ. اس بوڑھے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگا اے ابراہیم اپنا ہاتھ بڑھاؤ, پہلے میرا رشتہ اس رب سے جوڑ دو جو اتنا مہربان ہے, جو 90 سال تک مجھے جس کا نام نہیں لیا پھر بھی کھلاتا اور پلاتا رہا, یہاں تک کہ آج بھی اس نے مجھے بھوکا دسترخوان سے اٹھنا گوارا نہیں کیا ہے, اور آج بھی اس نے آپ کے پاس فرشتے کو جبرائیل کو بھیج کر مجھے کھانا کھلانے کے لیے یہاں بھجوایا ہے. اے ابراہیم اب سب سے پہلے میرا رشتہ اس رب سے جوڑ دو, تبھی ہم بعد میں کھانا کھائیں گے. اس بوڑھے نے اس رب سے رشتہ جوڑا اور اس کے بعد کھانا کھایا. تو میرے بھائیوں یہ ہے رب العالمین, وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے دسترخوان پر جو کھا رہا وہ میرا دشمن ہے. یقین مانیے اگر اللہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ میرا دشمن ہے تو یقین مانیے پھر کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے کا موقع نہ دے, پھر ان کرمنل اور گنڈے لوگوں کو حکمرانی دے دے گا, لیکن اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوگا.
रब्बुल आलमीन है, रब्बुल इंस वल जिन है, रब्बुल हैवानात, वो जानवरों को भी खिलाता और पिलाता है। आप कितना खाएंगे? 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5, कितना खाएंगे? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक जलसे में मैंने एक ऐसे मौलाना को देखा है जो 1.5 किलो मछली खा गए, 1 किलो बकरे का मटन वो भी खा लिया, और आधा किलो सलाद भी खा लिया। चश्मदीद गवाह हूं, चश्मदीद गवाह। इतना बड़े बड़े 3 बार उसको चावल दिया गया, वो भी खा लिया। और मजाक में खाना खिलाने वाला जब और देने लगा लीजिए, तो कहता नहीं, आज सफर लंबा है, करके आया हूं, तबीयत मेरी ठीक नहीं, आज मैं कुछ कम ही खाऊंगा। इतना खाने के बाद भी वो कह रहा है कि नहीं, मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ है, इसलिए आज मैं कुछ कम ही खाऊंगा। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इतना खाते हैं। कितना भी खा लिया, फिर भी कितना। लेकिन मेरा रब तो वो है जो समंदर में चलने और टहलने वाली व्हील मछली, जो बड़े बड़े जहाजों को भी उलट देती है, बड़े बड़े जहाजों को भी पलट देती है, जो एक दिन में 40 टन गोश्त खाती है। 40 टन मछलियां, मुर्दे, और ये जो जानवर हैं हशरातुल अर्ज़, जो जमीन के जानवर और समंदर में फिरने वाले जानवर, जो वो फाड़ती है, जितने उसके मुंह में आ जाएं, 40 टन खाती एक दिन में, पर डे। उसकी खुराक कितनी है? 40 टन। मेरा रब तो उसको भी भूखा नहीं सोने देता है, और 40 टन खाने का इंतजाम उसके लिए भी करता हो। रोजाना पर डे 2 रोटी और 3 रोटी खाने वाले इंसान, तुझे जरूरत पड़ रही है, तुझे जरूरत पड़ रही है अपने भाई की जमीन को गजब करने की, तुझे जरूरत पड़ रही है नाजायज माल कमाने की, तुझे जरूरत पड़ रही है झूठ का सहारा लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की, जबकि तेरी खुराक सिर्फ 2 रोटी है, तेरी खुराक सिर्फ 3 रोटी है। मेरा रब तो 40 टन गोश्त खाने वाली मछली को भी भूखा नहीं सोने देगा। याद रखिएगा, कुरान और हदीस पढ़िए आप, कुरान और हदीस फिर सुन लीजिए। 2 हुकूक हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। तीसरी कोई चीज नहीं मिलेगी। हुकूकुल्लाह 1/4 हैं और हुकूकुल इबाद 3/4। 1/4 हुकूकुल्लाह है और 3/4 हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल्लाह 1/4 है, सिर्फ चौथाई। इस्लाम के अंदर 2 ही हुकूक हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। अल्लाह का हक सिर्फ चौथाई है और 3 हिस्से बंदों से जुड़े हुए हैं, बंदों से। इसका मतलब समझ रहे हो? अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपना हक चाहूं तो माफ कर सकता हूं, लेकिन बंदे का हक मैं माफ नहीं करूंगा। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यह है, नमाज बहुत जरूरी है, लेकिन अगर छूट गई या जानबूझकर अगर आपने छोड़ दी, अल्लाह अगर चाहे तो माफ कर सकता है। ये अल्लाह की मर्जी पर डिपेंड है, वो चाहे तो माफ कर सकता है। बहुत जरूरी है नमाज, लेकिन अगर आपने छोड़ दी, जानबूझकर ही तर्क कर दी, अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। ये अल्लाह की मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने अपने किसी मुसलमान भाई की या किसी गैर मुस्लिम ही की, हिंदू ही की या ईसाई की या क्रिश्चियन की या यहूदी की, अगर एक बालिश्त जमीन पर अगर कब्जा कर लिया है और उसको अपनी जमीन में शामिल कर लिया है, एक बालिश्त जमीन पर कब्जा करके अपने मकान में शामिल कर लिया है, तो अल्लाह कयामत के दिन इसको माफ नहीं करेगा। समझ रहे हैं? नमाज एक बार माफ कर देगा, ये मेरा हक है, मैं चाहूं तो माफ कर सकता हूं, चाहूं तो ना करूं। लेकिन अगर किसी का हक मारा है, एक बालिश्त नहीं, 1 इंच भी अगर आपने किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया है, तो अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। नमाज आपने छोड़ी तो अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन अगर आपने किसी को मां की गाली दी, बहन की गाली दी,
یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن جب تک کہ دنیا میں آپ کو آپ کے بھائی نے معاف نہ کیا ہو تو۔ جاؤ بیٹا جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سمجھانے کا اثر، سامنے ہی بیٹھ کر اور پہلی صف میں، اس کو کہتے ہیں چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ تم جیسے 360 مولوی روزانہ آئے، ہم ان کی نہیں مانے، تمہاری کیا مانیں گے؟ تم تو کل کے لونڈے ہو مولانا۔ یہ ہے ہمارا حال۔ سسٹم دیکھیے آپ، سسٹم تو سن رہے ہیں، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے حقوق العباد کا خیال رکھیے، ظلم اللہ کبھی معاف نہیں کرتا اگر آپ نے کسی پر کیا، جب تک کہ وہ معاف نہ کرے۔ حاجی جب حج کے میدان میں ہوتا ہے اور آسمان سے فرشتہ حج کے دن 9 تاریخ کو عرفہ کے میدان میں آ کر کہتا ہے، اے حاجیو، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والوں، جاؤ، آج اللہ نے تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ آج تم گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، جیسے وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، ایسی اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیا، سارے گناہوں کو سے تمہیں پاک کر دیا۔ اے حاجیو، اپنے ملک میں جانے کے بعد، اپنی بستی میں جانے کے بعد پھر سے تم اپنے آپ کو سیاح مت کر لینا، جاؤ، آج تمہارے اوپر سے گناہ مٹا دیے گئے ہیں اور تمہیں پیدا ہونے والے بچے کی طرح کر دیا گیا ہے، اس کپڑے کی طرح کر دیا گیا ہے جس کو دھوبی کی بھٹی میں جانے کے بعد اس کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے، گندگی صاف ہو جاتی ہے، تمہیں کپڑے کی طرح دھل دیا اور صاف کر دیا ہے۔ جہاں فرشتہ یہ اعلان کر کے خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو ختم کر دیا، مٹا دیا، ایسے موقع پر بھی اللہ اس حج کے میدان میں بھی ان لوگوں کے گناہ نہیں مٹاتا ہے جو کسی پر ظلم کر کے حج کرنے آئے ہیں، یا کسی کی دکان پر ناجائز قبضہ کر کے، یا 1-2 بالش زمین کسی کی داب کر اس پر ظلم کر کے حج کے میدان میں پہنچے اور حج کرنے آئے۔ جب تک بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ حج کے میدان میں بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ اپنا حق معاف کر سکتا ہے اللہ، لیکن اگر آپ نے اللہ کے بندے کا حق مارا ہے تو جرجی صاحب اپنا حق معاف کر سکتے ہیں۔ اس آدمی کی اگر آپ نے زمین دابی ہے یا اس پر ظلم کیا ہے تو اس کا ظلم ہم تھوڑی معاف کر دیں گے۔ آپ نے ظلم اس کے اوپر کیا ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے۔ جرجی صاحب اپنا حق معاف کر سکتے ہیں، دوسرے کا نہیں۔ اللہ کہتا کہ میں اپنا حق چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن میرے بندے کا مارا ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا ہم معاف نہیں کریں گے۔ دنیا میں معاملے صاف کریے، دنیا میں معاملے صاف کریے۔ اسی لیے جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے، پڑھانے سے پہلے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ جس آدمی کا جنازہ میں پڑھانے جا رہا ہوں اس مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے؟ کون پوچھتا ہے؟ آپ اپنے علاقے کے ملا اور مولویوں کو بتائیے کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں؟ اس کے بنا جنازہ ہے ہی نہیں۔ لیکن بتائیے کتنے لوگ پوچھتے ہیں؟ کتنی بستیوں میں جاتا ہوں، جنازہ سامنے کھڑا، پڑھا دیا، اللہ اکبر، ہو گئی نماز، پڑھا دی گئی، اٹھایا جنازہ، چلا گیا۔ لیکن جنازہ پڑھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ میت کا جنازہ پڑھانے سے پہلے اس کے رشتہ داروں کو سامنے لا کر، اس کے بیٹے، اس کی اولاد کو سامنے لا کر پوچھے کہ مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے؟ اور جنازے میں صفیں لگ جائیں تو پوری پبلک سے پوچھا جائے کیا مرنے والے کا کسی کے اوپر کوئی قرض تو نہیں تھا؟ اگر ایک بھی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ مرنے والا میرا قرضدار تھا، مرنے سے پہلے اس نے قرضہ لیا تھا، قرضہ دیے بغیر مر گیا، تو پھر اس کے اوپر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ پھر اس پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے گھر کا کوئی آدمی کھڑا ہو کر، اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ اپنے باپ کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ جب بیٹا یا گھر کا کوئی وارث یہ کہے کہ میں اس میت کا قرضہ میں ادا کر دوں گا، اتنا روپیہ تمہارا قرضہ میں دے دوں گا، جب اس بات کی گارنٹی جب کوئی لے گا تب اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا معاملہ ہے؟
یہ بندوں کا معاملہ. ایک آدمی مر گیا, دنیا سے چلا گیا, اس کے ساتھ اس کی نیکیوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا, لیکن اس کے باوجود میرے بھائیو اس کا جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا جائے گا کیا اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں تھا, کوئی معاملہ تو نہیں تھا, اور اگر نکل گیا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا جب تک کہ اس کے رشتہ دار یہ نہ کہیں کہ اس کا قرضہ یا اس کا معاملہ میں ادا کر دوں گا. میرے پیارے ساتھیو ذرا تصور کیجیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے, اس دنیا سے جانے والے انتقال میں 2 یا 3 دن باقی رہ جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر میرا کسی کے اوپر کوئی قرض ہو تو وہ آج لے لے, قیامت کے دن میں نہیں دے سکتا. انتقال سے 2-3 دن پہلے لوگوں اگر میرے اوپر کسی کا قرض ہو تو وہ 2-3 وہ مجھ سے لے لے. ایک صحابی اٹھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے 3 درہم ہے آپ کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ 3 درہم اس کے ادا کر دیے جائے. اس صحابی نے اسی وقت ان کے 3 درہم دے دیے. آپ نے فرمایا لوگوں جب میری روح قبض عنصری سے پرواز ہو جائے, جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ سے پہلے پوچھ لینا کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے, کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے. اگر کوئی ملتا ہے تو اس کا قرض ادا کر دیا جائے, اس کے بعد میرا جنازہ پڑھایا جائے اور پھر مجھے قبرستان میں دفن کر دیا جائے. مجھے غور کیجئے میرے بھائیو, یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کے لیے ہم مقام محمود کی دعا کرتے ہیں ہر نماز کے ہر اذان کے بعد. اور اس کا حال یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو پوچھا گیا کوئی قرض تو نہیں تھا. جواب کہیں سے نہیں ملا. سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی, پھر عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھی, پھر عثمان غنی نے نماز جنازہ پڑھی, پھر حضرت علی نے پڑھی. مسئلہ یاد رکھنا اللہ کے رسول کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی, اللہ کے نبی کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی. حجرے میں تھے, ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے پڑھتے گئے. پہلے ابو بکر صدیق نے پڑھی, پھر عمر فاروق نے پڑھی, پھر عثمان غنی نے پڑھی, پھر حضرت علی نے پڑھی, پھر ایک ایک صحابہ بعد میں آتے گئے پڑھتے گئے, ایک ایک کر کے پڑھتے جاتے نکلتے جاتے, یہاں تک کہ بعد میں عورتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی اور سب سے لاسٹ میں بچوں نے نماز جنازہ پڑھی. اسی کو پڑھتے پڑھتے اور لوگ دیکھنے آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً آج کے موجودہ ٹائم کے لحاظ سے 32 آورز انتقال کے بعد 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا. 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا. اور اس کے بعد جب آپ کو دفنا دیا گیا, مٹی آپ کی ہو جاتی ہے, تو حضرت ابو بکر صدیق جب تک خلیفہ رہے اعلان کرتے رہے لوگوں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض کسی کے اوپر ہو تو وہ مجھ سے لے لے. لیکن ابو بکر صدیق 2 سال تک خلیفہ رہے, 2 سال تک برابر اعلان کیا لیکن کوئی نہیں آیا. پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا, حضرت عمر فاروق کے پورے 10 سال تک اعلان ہوتا رہا اگر نبی اکرم کا قرض کسی کے اوپر ہو, اگر کسی نے نبی کو قرض دیا ہو اور اس کا قرض باقی ہو تو وہ عمر سے آ کر لے لے. حضرت عمر فاروق کے 10 سال کی خلافت میں بھی کوئی قرضہ لینے نہیں آیا. حضرت عثمان غنی کا جب زمانہ آیا تو 12 سال تک اعلان کیا جاتا رہا اگر نبی اکرم نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ آ کر مجھ سے قرض لے لے, میں نبی کا قرض دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن 12 سال تک عثمان غنی کے زمانے میں بھی کوئی قرض لینے نہیں آیا. ذرا اندازہ لگائیے کہ قرضے کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے خود اعلان کر رہے ہیں اگر کسی کا قرض میرے اوپر ہے تو لے لے. ایک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے 3 درہم میں آپ نے دلوا دیے, پھر کوئی نہیں ملا,
अबू बकर सिद्दीक ने 2 साल तक ऐलान किया लेकिन कोई नहीं मिला। उमर फारूक ने 10 साल तक ऐलान किया लेकिन कोई नहीं मिला। उस्मान गनी भी कहते रहे कि नबी का कर्ज किसी के ऊपर हो तो मुझसे ले ले, लेकिन 12 साल तक किसी ने कोई कर्ज नहीं मांगा। गौर करो कि कर्ज का मामला कितना भयानक होता है, क्योंकि कर्जदार आदमी की रूह लटकती रहती है जमीन और आसमान के बीच में। मेरे प्यारे साथियों, जब तक उसका कर्जा अदा न कर दिया जाए, मेरे भाइयों, ये मामला बड़ा अजीब और गरीब रहता है। आइए इस मामले को समझने की कोशिश कीजिए। हुकूकुल्लाह, अल्लाह माफ कर सकता अपना हक, लेकिन बंदे का हक माफ नहीं करेगा। अगर किसी ने किसी से कर्ज लिया है तो पहली फुर्सत में कर्ज अदा कर दे, पहली फुर्सत में कर्ज अदा कर दे, क्योंकि नमाजें बेकार हो जाती हैं, रोजे बेकार हो जाते हैं, हज बेकार हो जाता है। हज इसीलिए फरमाया कि कर्जा लेकर हज जैसी इबादत भी आप करने नहीं जा सकते। कर्जा लेकर कुर्बानी आप कर सकते हैं, लेकिन एक वादा कीजिए, कर्जा जिस आदमी से ले रहे हैं उससे वादा कीजिए कि 1 महीने में मैं आपका कर्जा दे दूंगा, आप मुझे 12,000 15,000 रुपए बतौर कर्ज दे दीजिए ताकि हमें खस्सी ले लें और कुर्बानी कर दें। कर्जा लेकर कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन अगर आपको यह अंदेशा हो कि हम उसका कर्जा अदा नहीं कर पाएंगे तो फिर कर्जा लेकर कुर्बानी करना भी आपके लिए जायज नहीं है। अगर आपको यकीन है कि कर्जा हम दे सकते हैं तो 1 महीना 2 महीने की इजाजत लेकर कर्जा ले सकते हैं, लेकिन कर्जा लेकर हज करने नहीं जा सकते, क्योंकि कर्जदार पर हज है ही नहीं। कर्जदार पर हज नहीं, हज तो उस पर फर्ज है जो साहिब इस्तिताअत हो। मन इस्तिता इलैहि सबीला, जो इन इस्तिता इलैहि सबीला, अगर तुम वहां तक जाने की ताकत रखते हो तो हज करो, तो हज करो। अगर वहां तक जाने की ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, तो आप हज ना करो। कितनी बुरी आदत, कहां से कहां निकल गया और कहां भाग गया, यहां पहुंच गया मैं। तो मैं कह ये रहा था कि हम अपने दोस्तों को खिला सकते हैं, दुश्मनों को नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखिए, वो अपने दोस्तों दुश्मन सबको खिलाता है, मोमिन और काफिर सबको खिलाता है। ये है रब्बुल आलमीन। इसके बाद आइए दूसरी आयत पर, अर्रहमानिर रहीम, कितनी बड़ी नियामत है, वो बड़ा ही रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है। अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है, ये समझने के लिए बाद में हम आपको इस तरफ बाद में आएंगे। पहले ये सोचिए, अल्लाह कहता है कि मेरे पास रहमत के 100 दर्जे हैं। इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, ये समझ गए तो पूरी तकरीर समझ जाएंगे। अल्लाह ने कहा मेरे पास रहमत के 100 दर्जे। अल्लाह ने कहा मतलब अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने फरमाया, यानी हदीस कुदुसी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया मेरे पास रहमत के 100 दर्जे हैं। दुनिया में जो तुम रहमो करम, मोहब्बत और उल्फत देख रहे हो, ये एक दर्जा मैंने दुनिया में उतारा है। रहमत के 100 दर्जों में से सिर्फ एक दर्जा मैंने दुनिया में उतारा है, 99 दर्जे मैंने अपने पास रखे हैं। अब मैं किसी से पूछूं रहमत के कितने दर्जे हैं? 100। और दुनिया में अल्लाह ने कितना दर्जा उतारा है? एक, सिर्फ एक। एक मुर्गी को देखिए आप, मुर्गी बिल्ली को देखती है फौरन भागती है, लेकिन वही मुर्गी जब अंडों पर बैठती है और अंडों से चूजे निकलते हैं, और मुर्गी जहां सड़क पर दाना चुगती है, अपने बच्चे उसके पीछे पीछे आते हैं, अचानक बिल्ली को देखती है मुर्गी तो भागती नहीं है। अब आप देखिए वो मुर्गी अब भाग नहीं रही है, क्योंकि जानती अगर मैं भागूंगी तो मेरे बच्चे मारे जाएंगे। वो मुर्गी अपने परों से खोलकर अपने बच्चों को समेटती है और बिल्ली के सामने सीना तान के खड़ी हो जाती है। इस मुर्गी के अंदर अपने बच्चों की मोहब्बत और अपने बच्चों की उल्फत के लिए परों का खोल देना और अपने बच्चों का समेट लेना, ये उसी एक दर्जे मोहब्बत का हाल है। ये उसी एक दर्जे मोहब्बत का हाल है, 99 दर्जे नहीं। एक कुतिया जब उसके बच्चे पैदा करने का वक्त आता है तो आप देखिए कुतिया भी ऐसी जगह तलाश करती है कि हम अपने पेट से अपने बच्चों को जन्म दे सकें, जहां दूसरे कुत्ते ना पहुंच पाए और खतरनाक जानवर वहां पहुंचकर हमारे बच्चों को मार न डालें।
آپ نے دیکھا کبھی وہ کتیا بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے جہاں اس کے بچے محفوظ رہ سکیں؟ یہ محبت اس کتیا کے اندر کس نے ڈالی؟ ایک بکری کو دیکھیے، ایک گائے کو دیکھیے، ایک بھینس کو دیکھیے، جب وہ بچہ جنتی ہے تو کتنی غلاظت اور گندگی اس بکری کے بچے کے اندر ہوتی ہے۔ وہ بکری، وہ بھینس، وہ گائے جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اپنی زبان کھول دیتی ہے اور اپنے بچے کے جسم پر لگی ہوئی گندگی کو اپنی زبان سے چاٹتی ہے اور اپنے بچے کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اس بچے میں روح پھونک دیتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے جب بھینس یا گائے کا مالک اس گائے کے دودھ کو دوہتا ہے تو گائے اور بھینس اپنے بچے کو پلانے کے لیے تھوڑا سا دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے، تصور کرو۔ اور جب اس کے بچے کو چھوڑا جاتا ہے تو فوراً وہ گائے اور بھینس دودھ کو نیچے اتار کے اپنے بچوں کو پلاتی ہے۔ یہ محبت، یہ الفت اس گائے کے اندر، اس بھینس کے اندر، اس بکری کے اندر کس نے رکھی ہے؟ یہ اسی محبت، اسی رحمت کے ایک درجے کا حال ہے، اسی رحمت کے ایک درجے کا حال ہے۔ اور سنیے، جس نے 99 درجے اپنے پاس رکھے ہو وہ کتنا مہربان ہوگا۔ ایک بکری جب اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے، ایک کتیا اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے، ایک مرغی اپنے بچوں کے لیے اتنا مہربان ہے، تو سوچئے یہ ابھی ایک درجہ ہے، ابھی ہم انسانوں پر نہیں آئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک جنگ کے اندر کچھ قیدی گرفتار کیے گئے اور گرفتار کر کے ان کو جناب محمد رسول اللہ کے سامنے لایا گیا۔ ایک جنگ کے اندر کچھ قیدیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان قیدیوں کو محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی۔ جو قیدی قید کر کے لائے گئے، جو مجرم قید کر کے لائے گئے، ان مجرمین کی لسٹ میں، ان قیدیوں کی لسٹ میں ایک عورت بھی تھی۔ اس کا بچہ کہیں شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا، کہیں کھو گیا تھا، دودھ پیتا بچہ۔ یہ عورت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور جو قیدی نبی کے سامنے پیش کیے گئے، اس عورت کو ہوش نہیں ہے۔